زمین نہیں ملتی ہے. یہاں 600 کنال زمینیں قبضے پہ کی گئی ہے. تو ہمیں آپ کے اس فورم سے یہی امید ہم رکھتے ہیں کہ ہماری آواز آپ حکام بالا تک پہنچائیں گے اور ہمارے مطالبات کے اوپر عمل کرانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. شکریہ. مسئلہ ہے ہمارے حدود کا مسئلہ ہے، ہمارے چراگاہوں کا مسئلہ ہے. ایک طرف دیامر والے آ کر کارگاہ میں قبضہ کرتے ہیں. اچھا جناب بارگو والے ادھر ہرپون میں قبضہ، ہرپون اور اس میں قبضہ، یاش پور کھن میں قبضہ کرتے ہیں. تیسری طرف ادھر نومل والے آ کر یونیورسٹی کے زمینوں کے حوالے سے ادھر چلمٹ داس میں آ کے قابض ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ زمینیں ریکارڈ سے ثابت ہیں کہ وہ ہماری زمینیں ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایشو اس وقت پشتنی باشندگان گلگت شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری زمینوں کا ہے. ہماری زمینیں ہمیں الاٹ نہیں ہوتی ہیں. میں جاتا ہوں مجھے الاٹ نہیں ہوتی ہے. سکردو سے بندہ آتا ہے الاٹ ہوتی ہے، گیزر سے بندہ آتا ہے الاٹ ہوتی ہے، ہنزہ والوں کو الاٹ ہوتی ہے. یہ ریکارڈ پہ ہے. یہ کون داس کی زمین ہمارے لیے بندوں کو دفنانے کے لیے قبرستان کی زمین نہیں ہے. نگرل میں قبرستان کے لیے جگہ ختم ہے، کشروڈ میں جگہ نہیں ہے، امپھری میں نہیں ہے. ہم پرانے قبروں کو اکھاڑ کے بندے دفن کر رہے ہیں. ہمیں زمین نہیں ملتی ہے. ہماری زمین ادھر جناب سکردو کھپلو کے انجمن کو یہاں الاٹ ہوتی ہے، گیزر والوں کو یہاں کونڈاس الاٹ ہوتا ہے. 1980 میں نے خود اپنے یہاں محلے کے الاٹمنٹ کے لیے یہاں سامنے والی زمین کے لیے میں گیا، کہا یہ کمانڈنگ گلگت سکوٹ کی ملکیت ہے. بعد میں کمانڈنگ گلگت سکوٹ کی ملکیت والی زمین محکمہ ریویو نے لوگوں کو الاٹ کیا ہے. یہ ریکارڈ پہ ہے. یہ تو ہمارا زمین کا مسئلہ ہے. صرف ہمارا زمین کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے اور بہت سے مسائل ہیں. ہمارے دوسرے مسائل میں ہمارے وسائل جو ہمیں ٹون کے لیے دیے گئے ہیں اس کے اندر گلگت کے تمام ڈسٹرکٹ کے لوگ یہاں شریک ہیں. ہمارے روٹی میں سب شامل ہیں، اپنی روٹی میں ہمیں کوئی شامل نہیں کرتا ہے. ہماری نوکریوں کا مسئلہ ہے. ایک چپڑاسی، ایک LDC ہمارا گزر میں لگ گیا تھا، وہ بھی وزیر اعظم پیکیج کے تحت. اس کا والد جو ہے بہت ایماندار اور محنتی شخص تھا، جلال بسین والا، وفات ہو گیا. اس کی جگہ اس کا بیٹا LDC گزر اپائنٹ ہو کے گیا. 1 مہینے کے اندر اس کو گزر سے واپس بھیجا. اب کتنے گزر والے، LDC تو چھوڑو، چپراسی چوکیدار اور ڈرائیور ہمارے کوٹے پہ ہماری ڈسٹرکٹ میں یہاں ہیں. اسی طرح گزر سکردو والے ہیں، ہنزے نگر والے ہیں، دیامر والے ہیں اور بہت سارے لوگ اس وقت ہمارے گریڈ 1 میں گلگت سے تنخواہ لیتے ہیں اور وہ اٹیچمنٹ اپنے گھر میں کام کرتے ہیں. ہمارے نوکریوں کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا بجلی کا مسئلہ ہے. جب بجلی کے مسئلے کے لیے جب یہاں کوئی سکیم آتی ہے، ممبران جو ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے سکردو کی نمائندگی کرتے ہیں، چلاس کی نمائندگی کرتے ہیں، ہنزے کی کہتے ہیں ہمیں اتنا فنڈ ملے، جبکہ ان سب کے گھر یہاں ہیں، وہ یہاں کے پلتے ہیں. یہاں ہماری بجلی کے اوپر بھی وہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں، ہمارے سکولوں پہ بھی بوجھ ہیں، ہمارے ہاسپٹل پہ بھی بوجھ ہے. ہمیں دوائی نہیں ملتی ہے، وہاں جا کے ہم دھکے کھاتے ہیں اور جناب وہ جو ہے اپنا فنڈ اپنے ڈسٹرکٹ میں استعمال کرتے ہیں اور ہمارے فنڈ کے اوپر وہ بوجھ. ان سب مسائل کے لیے ہم ابھی میدان میں آئے ہیں، ہم سڑک پہ آئے ہیں. ہم پرامن طریقے سے میڈیا کے ذریعے، اچھا ملاقاتوں کے ذریعے، ہائی بیوروکریسی سے ہم ملاقات کر رہے ہیں، اپیلیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کے تواسط سے. اس سے پہلے بھی یہاں ہم نے پریس کانفرنسیں کی ہیں، یہ بھی اسی کے ایک کڑی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے دکھ کو، ہمارے پرابلمز کو سمجھیں اور اس کا کچھ مداوع کریں. نہ کرنے کی صورت میں ہم سڑک میں آئیں گے، احتجاج کریں گے. اچھا جناب نہیں ہوا تو ہم اسمبلی کا بھی گھیراؤ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اپنے پرامن طریقے سے اپنے حقوق کے لیے، یہ ہماری سلسلہ جو ہے کڑی اسی کے کڑی ہے اور آئندہ بھی ہم مطلب یہ اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے. السلام. تحفظ حقوق پشتنی باشندگان گلگت کا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ گلگت والوں کے جہاں جہاں ہمارے حدود ہیں، چلمٹ سے لے کر ہینزل، سکارکوئی سے لے کر اوپر کارگاہ سے لے کر جہاں بھی ہمارے وہ ہے حدود ہے، حد بندی فی الفور کی جائے، تاکہ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، آئے روز نئے نئے مافیا جو متحرک ہو رہے ہیں، اگر حد بندی کا طے ہوا تو یہ سارے معاملات آ کے کنویں میں بند ہو جائیں گے. اگر حد بندی کا تعین نہ ہوا تو یہ حالات روز بروز بگڑیں گے، جس کی ذمہ دار وقت کے محکمہ مال اور مافیا ہوں گے. یہ بتائیں کہ حالات بگڑنے سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا حالات بگڑنے سے مراد یہ ہے کہ پورا سوال کب کیسے رہیں گے، کیا ہوگا، کیا 2005-6 جیسے حالات پیدا ہوں گے؟ آپ کیا حالات خراب ہونے کیا مطلب لیتے ہیں؟ نہیں، ہم حالات خراب ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ہم اسلحے کے روڈوں پہ نکلے، مار داڑ کریں. قطعاً یہ ہماری، چونکہ ہم شہری لوگ ہیں،
ہم علاقے میں امن چاہتے ہیں، قطع نظر کہ ہم اسلحے کی کسی سے جنگ لڑیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے بھی بغیرت ہو جائیں کہ ہمارا گھر کا برآمدہ کوئی اور کھائے ہم خاموش رہیں۔ ہم مزاحمت ضرور کریں گے، قانونی بھی کریں گے، عدالت میں بھی کریں گے، اور احتجاج کی شکل میں بھی کریں گے، اور ہم بڑے بڑے آفیسران کے دروازے بھی کھٹکھٹائیں گے۔